ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک عورت راستے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ سے پوچھیے گا کہ میری کوئی اولاد ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں جاؤں گا، اللہ سے پوچھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں، اللہ کوئی طور پر جب جاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ایک عورت تھی، فلاں فلاں عورت تھی، اس نے میرے سے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ کیا میری کوئی اولاد ہو سکتی ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اس عورت کو بتاتا ہے کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو وہ عورت بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت گزرتا ہے، تو ایک گلی کے اندر سے بابا گزر رہا ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک روٹی دے گا تو اس کا ایک بیٹا ہوگا، جو دو دے گا اس کے دو بیٹے ہوں گے۔ تو وہ عورت جاتی ہے اور وہ کیا کہتی ہے کہ وہ دو روٹیاں اسے دے دیتی ہے۔ جیسے ہی اسے دو روٹیاں دیتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کچھ عرصے بعد وہاں سے گزر ہوتا ہے، کچھ سالوں بعد۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں تو دو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں گلی میں۔ تو وہ جب پوچھتے ہیں کہ یہ دو بچے کس کے ہیں، تو وہ عورت باہر آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ موسیٰ، آپ نے تو کہا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، اللہ نے مجھے دو بچے دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سیدھا چلتے ہیں اور اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ، آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی اولاد نہیں اس عورت کی ہوگی، اس کے تو دو بچے ہو گئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب فرماتا ہے کہ یار موسیٰ، مجھے ایسا کر کہ مجھے کوئی جسم کا، انسانی جسم کا کوئی گوشت لے کر آ کے دے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں اور ڈھونڈ کر اسی بزرگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور جب اس بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی جسم کا گوشت جو ہے وہ مجھے چاہیے، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ تو جب وہ رب کا سنتا ہے تو وہ بندہ کاٹ کے جسم کا گوشت دیتا ہے، اور پھر جب دے لیتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، رب نے اس حصے کا نہ مانگا ہو۔ وہ ایسا ایسا کرتا اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت دے دیتا ہے، اور جب وہ رب کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ، یہ گوشت اور آپ نے کس لیے مانگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ، انسان تو تم ہی تھا، تم ہی دے سکتا تھا، لیکن اس بندے نے دیا، وہی بندہ ہے جس نے دعا کی اس عورت کے لیے۔ تم دیکھو کہ یہ میرے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب میں نے ایک گوشت کا، انسانی گوشت کا ٹکڑا مانگا تو اس نے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت مجھے دے دیا۔ جب کوئی بندہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو میں اس کی بات کیسے موڑ سکتا ہوں؟ میں اس کی بات کیسے موڑ سکتا ہوں؟ میں نے اسی بندے کی وجہ سے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس عورت کو اولاد دے دی۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا کہ اے مولا علی، اگر ساری تقدیر زندگی میں لکھی ہوئی ہے تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دعا کے اندر ہی رکھا ہو کہ تم دعا مانگو گے تو اللہ تمہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے تمہاری تقدیر ہی اسی چیز میں ہو کہ دعا مانگو گے تو اللہ دے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تقدیریں چینج کر دیتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس بڑا مال ہوتا ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ صرف اپنے جسم کو ریت کے ساتھ ڈھانپ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ دونوں کہتے ہیں اے موسیٰ، اللہ سے کہیے گا کہ میرے پاس میرا رزق بہت ہو گیا، بس میرے پہ بڑی ہے۔ اور جو دوسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ سے پوچھنا کہ میرا بھی کوئی رزق لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً چلے جاتے ہیں اور اپنے رب سے بات کرتے ہیں اور رب کو کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، دو بندے مجھے ملے۔ ایک بندے نے کہا کہ میرے پاس بڑا رزق ہے، کچھ تھوڑا کم ہو جائے، اور ایک بندے نے کہا کہ میرے پاس رزق ہے ہی نہیں، اور اللہ کو کہیے گا کہ میرا بھی کوئی رزق ہے کہ نہیں۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ موسیٰ ان دونوں کو کہہ دے کہ جس کے پاس بہت زیادہ ہے اسے کہیے گا کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے کہنا ہے کہ میرا شکر ادا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جاتے ہیں اور دونوں بندوں سے ملتے ہیں، اور جس بندے کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ تو شکر ادا کرنا بند کر دے، اگر تو شکر ادا کرنا بند کر دے گا تو تیرا رزق کم ہو جائے گا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ موسیٰ، کمال کرتے ہیں آپ، اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا کم کر دوں؟ وہ اتنا غفور و رحیم ہے، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا مالک ہے ہمارا کہ وہ ہمیں اتنا مال دے رہا ہے، میں کیسے شکر ادا نہ کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تیرا مال کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو ایسا کر کہ تو شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ وہ ہنسنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ، تم کہتے ہو میں شکر ادا کروں، موسیٰ آپ کہتے ہیں کہ میں شکر ادا کروں، میں کیسے شکر ادا کروں؟ میرے پاس ہے کیا؟ ابھی اس نے یہی کہا تو اس کے جسم پہ جو ریت سے وہ ڈھانپا ہوا تھا وہ ریت بھی اڑ گئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، اور جو ناشکر آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ اتنا دیتا ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک غذا اتنے قیمتی ہیں، ایک ایک چیز اتنی قیمتی ہے کہ اس کا کوئی بھی مل نہیں، کوئی ثانی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم اس نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور ہر ٹائم اللہ سے شکوہ کرتے رہتے ہیں، ہر ٹائم اللہ سے شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جو بندہ بھی ہر ٹائم اللہ سے شکوہ اور شکایت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ سے پوچھئے گا کہ میرا بھی زندگی کے اندر کچھ جتنا بھی مال ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ اکٹھا دے دے، میرے سے یہ تڑپ تڑپ کے نہیں جیا جاتا، مجھے اکٹھا مال دے دے، میری زندگی میں کتنا بھی مال ہے، مجھے بہت زیادہ میرے اوپر غربت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ سے اس بندے کی بات کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کی زندگی کا جتنا بھی سارا حصہ ہے وہ ایک گندم کی ایک بوری بھی نہیں بنتی۔
तो मूसा अलैहिस्सलाम वापस जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी एक बोरी भी नहीं बनती, तो अल्लाह तुम्हें थोड़ा थोड़ा देकर, तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी लंबी है। तो वो कहता है कि अल्लाह से कहिएगा कि सारा माल इकट्ठा मुझे दे दे। तो अल्लाह ताला पूरी एक बोरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे देते हैं, वो उस बंदे के पास पहुंच जाती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ अरसे बाद वहां से गुजर होता है, तो वो देखते हैं कि उधर जगमग हुई पड़ी होती है, बिल्कुल जगमग हुई पड़ी होती है। तो वो कई बंदे से पूछता है कि ये क्या होता है, इतना बड़ा लंगर खाना ये किस बंदे ने लगाया? उसने कहा कि ये फलां बंदे ने लगाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते हैं कि उसकी तो एक बोरी जिंदगी में लिखी हुई थी, तो इतना ज्यादा इतना रिज़्क़ इस बंदे के पास कैसे आ गया? फौरन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास जाते हैं और अल्लाह से हम कलाम करते हैं। तो रब फरमाता है कि मूसा, जब तुमने एक बोरी उसे दी थी, उसने उस सारी बोरी का खाना पका दिया, सारी बोरी का खाना पका दिया और जितने गरीब थे उनको खिला दिया। और मैं रब, मेरे से कोई सखी नहीं हो सकता, मैंने उसको एक बोरी के बदले 2 दे दी। उसने मूसा 2 बोरियां पका दी, मैंने 2 को 4 कर दिया, 4 को 8 किया। और मूसा मैं ऐसे करता गया और वो गरीबों को खाना खिलाता गया, वो जो मेरे बंदे थे उन्हें खाना खिलाता गया, मैं उसे और देता गया। जब आप अल्लाह के रास्ते पे 1 देते हैं, अल्लाह आपको 10 देता है। मेरा रब जो है वो इतना सखी है कि आप अगर अल्लाह के रास्ते में 1 देंगे, अल्लाह आपको 10 देगा। कई दुनिया में लोग हैं जो कि अल्लाह के साथ कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह के साथ कारोबार करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, ताकि जिंदगी में अल्लाह ताला ये जो हमारे पास जो कुछ भी है, ये हमारे पास जो कुछ भी है, ये सब कुछ वही है जो कि अल्लाह ने हमें दी। अल्लाह के दिए में से किसी गरीब की, किसी मस्कीन की मदद कर देंगे तो अल्लाह ताला हमें और ज्यादा देगा। अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है, अल्लाह देने वाला है। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे होते हैं, तो एक छोटा बच्चा होता है, वो अल्लाह से बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि ऐ बारी ताला, नीचे उतर, मैं तेरे सर पे तेल लगाऊं, तेरे सर की मालिश करूं, मैं तेरी आंखों में सुरमा डालूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा हो जाते हैं, कैसे अल्लाह से बातें नहीं करते। तो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर जाते हैं तो रब गुस्सा कर जाते हैं। रब फरमाता है कि मूसा, तूने उस बच्चे को क्यों मना किया? तूने उस बच्चे को किस वजह से मना किया? मुझे अच्छा लग रहा था कि वो बच्चा मेरे साथ लाड कर रहा है। तो मेरे रब को लाड बड़ा पसंद है। जब भी अल्लाह के साथ बातें किया करो, अल्लाह से दुआ मांगी करो, बड़े लाड के साथ मांगी करो। देखो ना, हम किस से मांगेंगे? हमारे रब के अलावा हमारा कौन है? तो जब भी अल्लाह के आगे हाथ उठाए तो अल्लाह से इतने दिल के साथ मांगा, इतने खलूस से नीयत के साथ मांगा कि जब उठा तो अल्लाह ताला ताकि तुम्हारी वो दुआ कबूल कर दे, इस नीयत के साथ मांगा। तो हमेशा अल्लाह से जब दुआ मांगी तो उस नीयत के साथ मांगी कि जब मैं इस जा नमाज से उठूंगा तो मेरी ये दुआ कबूल होनी चाहिए। अगर नीयत सच्ची नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। नीयत सच्ची होनी चाहिए। याद रखो कि अगर एक माँ के हाथ में होता कि तुम्हें जन्नत में भेजे या दोज़ख में भेजे, तो माँ क्या करती? माँ जन्नत में भेजती। तो मेरा रब तो 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो अपने बंदे को कोई तकलीफ में देख सकता है, वो अपने बंदे को कोई तकलीफ देता है। तो याद रखो कि अल्लाह के साथ लाड मोहब्बत किया करो, नीयत के साथ मांगा करो, ताकि तुम्हारा रब तुम्हें हर चीज़ दे जो तुम मांग रहे हो। अल्लाह बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। वो एक दर्जी दोस्त था उनका, वो उनकी बातें बड़ी अल्लाह के सामने करते थे कि या अल्लाह, मेरा बड़ा दोस्त है, बड़ा दर्जी दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो एक दिन मेरा रब फरमाता है कि मूसा, तेरा इतना ही अच्छा अगर दोस्त है तो जाओ उसके पास से सुई एक ले आओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बारी ताला, सुई की क्या चीज़ है? वो तो मैं उसके पास जो भी चीज़ मांगूंगा मुझे वो चीज़ दे देगा, एक सुई की क्या वैल्यू है? मैं जाऊंगा और वो मुझे फ़ौरन सुई दे देगा। तो मेरा रब फरमाता है कि ठीक है मूसा, अगर तेरा इतना ही दोस्त है, तुझे इतना ही उस पर मान है, तो तू जा भला एक बार मांग तो सही उससे सुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन जाते हैं और फ़ौरन जाकर उसको कहते हैं कि यार एक सुई दे देना। तो वो बंदा कहता है कि यार मूसा, जान मांग ले, जान दे दूंगा, लेकिन सुई नहीं दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं यार एक सुई की क्या कीमत है? तो उसने कहा कि नहीं यार मूसा अलैहिस्सलाम, सुई नहीं दूंगा और जो मांग ले। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान होकर अल्लाह की तरफ वापस लौटते हैं और अल्लाह फरमाता है कि हाँ मूसा, सुई लाया है। फरमाया ए बारी ताला, उसने नहीं दी। फरमाया अब जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह, पहले भी मेरी बड़ी उससे बेइज्जती हो गई है, उसने मुझे नहीं दी, मेरी तुझसे नाराज़गी बन गई है। मेरा रब फरमाता है एक बार मूसा जा तो सही। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब जाते हैं तो वो उसके कदमों में गिर जाता है। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, एक सुई क्या 100 ले ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने 100 सुई का क्या करना है, एक ही सुई दे दी। एक सुई लेकर जब वो रब के पास पहुंचता है तो मेरा रब फरमाता है कि मूसा अब बता। फरमाया यार अब इसमें क्या हिकमत है? तो मेरा रब फरमाता है कि मूसा, पहले भी उसके दिल में मैंने डाला कि इसको नहीं देनी, अब भी मैंने डाला कि दे दो। तो हम अक्सर हमारी ज़िंदगी के अंदर हम किसी से भी कोई चीज़ मांगते हैं तो वो हमें फ़ौरन दे देते हैं, तो उसमें मेरे रब की बड़ी हिकमत होती है। तो हम ज़िंदगी में बहुत से लोगों से कोई भी चीज़ जब मांगते हैं तो उसका हाँ करना या ना करना, इसमें अल्लाह की मर्ज़ी होती है। एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता। तो वो इस हर चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अगर मूसा को उसने एक बार सुई ना दी और दोबारा दी, पहले भी अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं दी, फिर भी जब दी तो अल्लाह की मर्ज़ी से दी। तो याद रखना कि ज़िंदगी में जब भी कोई चीज़ आपके साथ होती है तो उसके अंदर अल्लाह की मर्ज़ी शामिल होती है। हर चीज़ में अल्लाह की मर्ज़ी होती है। एक दिन मेरा रब फरमाता है कि मूसा जा, अपने से कोई कम तर चीज़ ढूंढ के लाओ।
حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، پہاڑوں کے نیچے تلاش کرتے ہیں، درختوں کے نیچے، پتوں کے نیچے، سمندر میں، ہر جگہ تلاش کرتے ہیں، پورا دن تلاش کرتے ہیں اور رات کو خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ موسیٰ کوئی چیز لایا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ کوئی چیز نہیں ملی، میں نے ہر جگہ دیکھا، پہاڑوں میں دیکھا، پتوں کے نیچے، درختوں میں، جنگلوں میں، ہر جگہ دیکھا۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ اگر موسیٰ تو ایک بکری کا بچہ بھی لے آتا تو میں تمہیں نبوت سے نکال دیتا، میں تمہیں نبوت سے نکال دیتا۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنے سے کم تر کسی چیز کو مت سمجھیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کم تر سمجھتے تو اللہ تعالیٰ انہیں نبوت سے نکال دیتے۔ ہم تو عام لوگ، عام انسان ہیں، اگر ہم کسی کو کم تر سمجھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو کبھی بھی کسی بھی چیز کو کم تر مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اگر کوئی بھی چیز پیدا کی ہے، کوئی بھی مخلوق پیدا کی ہے تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں کسی کو بھی کبھی کم تر مت سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر سخت ناراض ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو کم تر سمجھتے ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ تو رب فرماتا ہے کہ موسیٰ تمہارے ساتھ جنت میں ایک قصاب ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو جاتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یار اس کے اندر ایسی کیا کوالٹی، کیا خوبی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کی تلاش کے اندر چل پڑتے ہیں، اور جب چلتے چلتے اس کی دکان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ چھپ کر آپ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اپنا گوشت ڈالتا ہے اور ایک چھوٹے سے شاپر کے اندر، کپڑے کے اندر گوشت لپیٹتا ہے اور لپیٹ کر چلنے لگ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار آج رات کے لیے مجھے اپنے پاس مہمان ٹھہرا لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے گھر میں جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ جیسے ہی گھر میں جاتا ہے تو وہ اپنا گوشت جو ہوتا ہے وہ ابالنے کے لیے رکھتا ہے اور کچھ روٹی پکاتا ہے، اور جب روٹی پکا لیتا ہے تو اس روٹی کو وہ گیلا کرتا ہے، اور گیلا کرنے کے بعد اس روٹی کو اور نرم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرتا ہے اور ایک کمرے میں جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں میرے ساتھ رکھ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ کمرے میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی اور ضعیف عورت جو ہے وہ اس کمرے میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ اس بوڑھی عورت کو اٹھاتا ہے، وہ بندہ اٹھا کے اس کو پیار کرتا ہے، اور پیار کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ آرام آرام سے ان کے منہ میں ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، اور منہ کے اندر نوالے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ عورت جو ہوتی ہے وہ سارے روٹی آہستہ آہستہ جتنی بھی روٹی وہ کھا سکتی ہے وہ کھاتی ہے، اور کھانے کے بعد وہ اس کو ایک کان کے قریب جاتی ہے اور اسے کوئی دعا دیتی ہے۔ وہ بندہ مسکراتا ہے اور مسکرانے کے بعد اس کو پھر دوبارہ لٹا دیتا ہے، اور لٹا کے باہر نکلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ عورت کون ہے اور تمہارے کان میں اس نے کیا کہا؟ تو وہ بندہ مسکراتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اجنبی یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، اور اس نے میرے کان میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں موسیٰ کے ساتھ اٹھائے۔ اور میں ہنس پڑتا ہوں اور مسکرا دیتا ہوں کہ میرے اتنے نصیب کہاں، کلیم اللہ ہے وہ، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اور میں کیا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کے بشارت دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی، جنت میں اور تم ایک ہی جگہ میں رہیں گے۔ یہ اس کی ماں کی دعاؤں کا صدقہ تھا۔ پوچھتا ہے جب کوئی کہ دنیا میں محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، فقط ایک بار میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔